بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کے بعد امریکہ مہربان ہو گیا۔ امریکی حکومت نے امارات کو 50 F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ آذربائیجان آرمینیا کے درمیان ایک بار پھر جھڑپیں، شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کے الزامات۔ امریکہ میں انتخابات ایک دن کی دوری پر، انتخابات کل منگل کو ہوں گے۔ پاکستان سے عمرہ زائرین کو لے کر پہلی 2 پروازیں حجاز مقدس پہنچ گئیں۔ پاکستان کا شامی بھائیوں کے لیے امدادی سامان کا تحفہ۔ پاکستان سے روانہ ہونے والے PIA کا خصوصی طیارہ 26 ٹن امدادی سامان لے کر دمشق پہنچ گیا۔ SOP کی خلاف ورزی، سعودی عرب کی نجی اداروں اور شہریوں کو سخت وارننگ۔ گلگت بلتستان کو ملک کا 5واں صوبہ بنانے کا اعلان، ملک دشمنوں کے ہوش اڑ گئی۔ پاکستان نے گلگت بلتستان پر بھارت کا بیان مسترد کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ ماہ ستمبر میں امن معاہدہ طے پایا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک میں خوشگوار تعلقات قائم ہو چکے۔ اس کے علاوہ تجارتی، ثقافتی، تفریحی، طبی اور معاشی شعبوں میں بھی کئی نئے معاہدوں کے تحت تعاون بڑھایا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاحوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا۔ اس کے علاوہ اماراتی ہوٹلز میں یہودی پکوان بھی پکنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس ساری پیش رفت کے بعد امریکہ نے بھی امارات پر مہربانی کرتے ہوئے اسے 50 F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد امریکی کانگریس کی فارن افیئر کمیٹی کے سربراہ نے بتایا ہے کہ امریکہ متحدہ عرب امارات کو ایک ڈیل کے تحت 50 F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرے گا۔ تاہم اس اعلان کے بعد کانگریس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن اور فارن افیئر کمیٹی کے چیئرمین نے اعتراض اٹھا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے امارات کو جدید ترین لڑاکا طیاروں کی فروخت سے خطے میں فوج کا توازن بدل جائے گا، جس سے خلیج میں اسرائیل کی فوجی برتری بھی کم ہو جائے گی اور اس کی اسٹریٹجک حیثیت بھی متاثر ہوگی۔ واضح رہے، F-35 لڑاکا طیارے ایک گیم چینجر طیارے ہیں۔ امارات کو ان لڑاکا طیاروں کی فروخت سے قبل اسرائیل کی فوجی برتری کو یقینی بنایا جائے۔ اگر ایک عرب ملک کو اس طرح کے جدید ہتھیار فراہم کر دیے جائیں تو باقی عرب ممالک بھی اس سے متعلق تقاضا کر بیٹھیں گے۔ کسی ملک کو صرف اسرائیل سے نارمل تعلقات قائم کرنے کے بدلے میں جدید لڑاکا طیارے دینا دانشمندانہ فیصلہ نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپیں، شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کے الزامات۔ دو طرفہ تشدد اور مسلح کارروائیوں میں کمی کے سمجھوتے کے باوجود نوکار باغ میں گزشتہ روز بھی آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے مابین تازہ جھڑپیں ہوئی۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر ان تازہ حملوں میں شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کے الزامات لگائے۔ باکو میں آذری وزارت دفاع نے ایک بیان میں الزام عائد کیا ہے کہ آرمینیا کی فوج نے آذربائیجان کے اپنے ہی ملکی علاقے میں تعینات سرحدی دستوں پر بھی حملے کیے۔ تازہ جھڑپوں میں ہونے والے جانی نقصان کی کوئی مصدقہ اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی انتخابات کل منگل کو ہوں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق امریکہ میں صدارتی امیدوار کا انتخاب کل بروز منگل 3 نومبر کو ہوگا، جس کے لیے دونوں صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی گہما گہمی زوروں پر ہے، جبکہ 9 کروڑ سے زائد امریکی ارلی ووٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں، جبکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 2020 کے امریکی انتخابات میں 15 سے 16 کروڑ امریکی شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جو کسی بھی
سابقہ انتخابات کے مقابلے میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان سے عمرہ زائرین کو لے کر پہلی 2 پروازیں حجاز مقدس پہنچ گئی۔ اسلام آباد اور لاہور سے 96 عمرہ زائرین جدہ پہنچ گئے ہیں، جو عمرہ ادائیگی سے پہلے 3 روز تک قرنطینہ میں رہیں گے۔ سعودی حکام کے مطابق قرنطینہ کے دوران عمرہ زائرین کو کھانے پینے کی ساری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق قرنطینہ کے 3 دن مکمل ہونے کے بعد پاکستانی زائرین گروپ کی شکل میں عمرہ ادا کریں گے۔ سعودی حکام کے مطابق عمرہ زائرین کی مملکت میں قیام کی مدت 10 روز ہوگی۔ حکام کے مطابق عمرہ زائرین کو خصوصی بسوں کے ذریعے مکہ سے مدینہ منورہ لے جایا جائے گا۔ پاکستان کا شامی بھائیوں کے لیے امدادی سامان کا تحفہ۔ پاکستان سے روانہ ہونے والی PIA کی خصوصی پرواز 26 ٹن سامان لے کر دمشق پہنچ گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان کی جانب سے شامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے سامان کا تحفہ بھیجا گیا ہے، جسے PIA کی پرواز لے کر دمشق پہنچی۔ واضح ہے NDMA کی جانب سے مہیا کردہ امدادی سامان میں میڈیکل آلات اور طبی عملے کے حفاظتی سوٹ، حفاظتی سامان سمیت دیگر اشیاء بھی شامل ہیں۔ NDMA ذرائع کا کہنا ہے کہ امدادی سامان میں 2,50,000 فیس ماسک، 50,000 حفاظتی سوٹ، 50,000 گاؤن، 50,000 N95 ماسک اور 50,000 حفاظتی چشمے موجود ہیں۔ دمشق ایئرپورٹ پر پاکستانی سفارتی عملے نے جہاز کے ذریعے بھیجا جانے والا سامان شامی حکام کے حوالے کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں اور اداروں کو خبردار کر دیا۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کورونا کے حوالے سے جاری ہونے والے قواعد و ضوابط پر عمل اور حکومتی ہدایات کی پابندی کریں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کو اب کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر کسی نجی ادارے میں ملازم کو ماسک کے بغیر دیکھا گیا تو اس کمپنی پر پہلی بار 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا اور دوسری بار خلاف ورزی کرنے پر 20,000 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے تمام نجی اداروں تجارتی مراکز سے اپیل کی ہے کہ وہ ماسک کے بغیر کسی شخص کو داخلے کی اجازت نہ دیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کو صوبائی اسٹیٹ دینے کا فیصلہ، وزیر اعظم عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنا رہے ہیں اور اس کا فیصلہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے تحت کیا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کی آزادی پریڈ سے خطاب میں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ قراقرم ہائی وے نہ بننے تک شاید ہی کوئی گلگت بلتستان آتا تھا۔ ہمارے قبائلی بلوچستان اور اندرون سندھ کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، اس لیے ہمارے ترقیاتی منصوبوں کا رخ پیچھے رہ جانے والے علاقوں کی طرف ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے گلگت بلتستان پر بھارت کا بیان مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ بھارت کے پاس گلگت بلتستان سے متعلق کوئی قانون، اخلاقی یا تاریخی جواز نہیں۔ تفصیلات کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان نے گلگت بلتستان سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے پاس گلگت بلتستان سے متعلق کوئی قانون، اخلاقی یا تاریخی جواز نہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ 73 سال سے بھارت جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ بھارتی بے بنیاد دعوے اصل صورت سے توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کا جموں و کشمیر پر موقف UN قراردادوں کے عین مطابق ہے۔ مقبوضہ کشمیر تنازع کا حل اقوام متحدہ کے تحت کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے میں ہے۔ ترجمان نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت UN قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے کر عالمی ذمہ داری پوری کرے۔ سیاسی، انتقامی اور معاشی اصلاحات گلگت بلتستان کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے۔
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.